بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ یا حسین علیہ السلام۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ است حسین۔ یا حسین تمہیں سلام۔ 10 محرم الحرام کو صبح فجر کی نماز کے بعد ابن سعد اپنی فوج لے کر نکلا۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے بھی صفیں درست کیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 32 سوار اور 40 پیادے تھے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، اس وقت آپ علیہ السلام نے تقریر فرمائی۔ آپ نے فرمایا، لوگو جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو، مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے وہ ادا کر لینے دو، اور میرے یہاں آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو انتہائی خوش نصیب انسان ہوگے، لیکن تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی، سب مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ بڑا کارساز ہے، وہی اپنے نیک بندوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تم لوگ میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گرے بانوں میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے۔ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچا زاد بھائی کا بیٹا نہیں ہوں، جنہوں نے اللہ عز و جل کے حکم پر سب سے پہلے لبیک کہا اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ حضرت سیدنا امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہیں تھے؟ کیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں میرے اور میرے بھائی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول یاد نہیں کہ ہم دونوں جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو پھر مجھے بتاؤ، تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا چاہیے؟ جس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے تھے، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اونٹنی پر سوار تھے۔ قرآن مجید آپ کے ہاتھ میں تھا اور دشمن سے کسی بھی قسم کا خوف یا خطرہ لاحق نہیں تھا۔ اس دوران ابن سعد کے لشکری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بڑھے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ رب العزت میں یوں دعا فرمائی، یا اللہ، میں نے ہر مصیبت میں تجھ پر ہی بھروسہ کیا ہے اور ہر سختی میں تو ہی میری پشت پناہی کرنے والا ہے۔ میں نے ہمیشہ تجھ ہی سے مانگا ہے اور تو نے ہی ہمیشہ میری دستگیری کی ہے۔ تو ہی ہر نعمت کا مالک ہے، تو ہی احسان کرنے والا ہے، آج بھی تجھ سے ہی التجا کرتا ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں کو مخاطب ہو کر کہا، مجھے بتاؤ تم مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان کے سرداروں کے نام لے لے کر فرمایا جنہوں نے آپ علیہ السلام کو خط لکھے تھے، کیا تم نے مجھے خطوط نہیں لکھے؟ ان بے ایمانوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو خطوط نہیں لکھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم مجھے پسند نہیں کرتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے جانے دو۔ ان سرداروں نے جواب دیا، آپ خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ ایک حر ہی تھے جس کے دل پر آپ علیہ السلام کی باتوں کا اثر ہوا، اس نے یزیدی فوج سے علیحدہ ہو گیا اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے جا ملے اور حضرت سیدنا امام حسین سے اپنی گزشتہ فعل کی معافی مانگی اور عرض کیا کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کرنے والے ہیں، اگر میں آپ علیہ السلام کے لیے اپنی جان بھی نچھاور کرنے کو تیار ہوں۔ اس زمانے میں جنگ کے قواعد و ضوابط کے مطابق ابتدا میں ایک ایک اور پھر دو دو کر کے جنگجو میدان میں اترتے رہے۔ اس لڑائی میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلڑا بھاری رہا اور یزیدی فوج کو کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر ابن سعد نے اپنی فوج کو کھلی جنگ کا حکم دے دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں نے یزیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی صفیں الٹ دیں۔
یزیدی فوج کا نشانہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام تھے اور وہ بار بار ان پر حملہ آور ہوتے مگر ہر مرتبہ پسپا ہونے پر مجبور ہو جاتے۔ اس دوران شمر جو کہ یزیدی لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس نے تیر انداز بلائے اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر تیر چلانے شروع کر دیے۔ آپ علیہ السلام اور جانثاروں کے گھوڑے شدید زخمی ہو گئے۔ حر کا گھوڑا بھی زخمی ہو گیا مگر اس نے پیدل لڑنا شروع کر دیا اور بالآخر جام شہادت نوش فرمائی۔ دوپہر تک گھماسان کی لڑائی ہوتی رہی مگر یزیدی فوج کامیاب حاصل نہ کر سکے، کیونکہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیمے بھی اسی طرح لگوائے تھے کہ دشمن صرف ایک رخ سے ہی حملہ کر سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے حکم دیا کہ ان کے خیموں کو آگ لگا دی جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اس کی یہ تدبیر بھی ناکام بنا دی اور خیموں کے پیچھے 4-5 آدمیوں کو اس طرح چھپا دیا کہ جو بھی خیمے کو آگ لگانے کے لیے آتا اسے مار دیا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے جانثار مسلسل لڑائی کے وجہ سے تھک رہے تھے اور کئی جانثار اس خون ریزی لڑائی میں شہید بھی ہو چکے تھے۔ ظہر کے نماز کا وقت ہوا تو آپ علیہ السلام نے ظہر کی نماز کے وقت جنگ بندی کی درخواست کی مگر یزیدی لشکر نے آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے جانثاروں نے تلواروں کی زد میں نماز ظہر ادا کی۔ نماز ظہر کے بعد آپ علیہ السلام اپنے ننھے بچے علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر خیمے سے باہر آئے، جس کی زبان مبارک پانی نہ ملنے کی وجہ سے خشک ہو رہی تھی۔ اس دوران ایک تیر آیا اور اس معصوم بچے کے حلق میں اتر گیا اور یوں علی اصغر نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے تمام جانثار ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرماتے چلے گئے مگر آپ علیہ السلام نے پھر بھی اپنی ہمت کو یکجا رکھا اور ایک بار پھر میدان جنگ میں یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے لگے۔ اس دوران شمر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور آپ پر تیروں کی برسات شروع ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا۔ آپ علیہ السلام نے تلوار سنبھالی اور پیادہ ہی اس کا مقابلہ کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام کا جسم مبارک زخموں سے چور چور تھا۔ اس دوران آپ علیہ السلام کے دائیں بازو پر تلوار کا کاری ضرب لگا اور آپ علیہ السلام کا بازو کٹ کر جسم مبارک سے علیحدہ ہو گیا۔ اس دوران مستان بن انس نے نیزے کا وار کیا اور آپ علیہ السلام زمین پر گر پڑے۔ سنان نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کرنا چاہا مگر اس کی ہمت نہ پڑی۔ پھر خولی بن یزید نے آگے بڑھ کر آپ علیہ السلام کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد ان بدبختوں نے خیموں پر دھاوا بولا اور خاندان رسالت مآب کے بیٹیوں کو عزت تار تار کرنا شروع کر دیا۔ ان کے چادریں اتار لی گئیں اور جگر گوشہ رسول حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اتارنے کے علاوہ دیگر کئی شہداء کے بھی سر کاٹ دیے گئے اور ان کے جسم مبارک کو بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا۔ حضرت سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو خولی بن یزید نیزے پر چڑھا کر اپنے لشکر کے ہمراہ کوفہ کی جانب روانہ ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان با عصمت اور با کردار بیٹیوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ اس معرکہ حق و باطل میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بیمار تھے مردوں میں زندہ بچے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کو یزیدی فوج کے جانے کے بعد قبیلہ بنو اسد کے کچھ لوگوں نے جو نزدیک ہی آباد تھے آ کر دفنایا اور ان کی نماز جنازہ ادا کی۔